بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی گزارتے گزارتے کبھی ایسی چیزوں کا سامنا ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اپنی گزری زندگی پر احساس ہوتا ہے کہ اب تک کی جو میری زندگی گزری ہے غفلتوں اور گناہوں میں گزری ہے، آئندہ کی زندگی کو میں نے بہتر بنانا ہے، اچھی گزارنی ہے۔ تو یہ جو زندگی میں احساس پیدا کرنے والا واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ کبھی صدمے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی غم کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں، بلکہ لوگوں کی زندگی کا سبب بھی ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ میں غفلت کی اور گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اور میری دنیا کی زندگی میں ایسی مصروفیات اور مشغولیات تھیں، اور میرے دن رات اس طرح گزر رہے تھے کہ اچانک سے میری زندگی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا، یہ ایک صدمہ آیا کہ اس نے میری زندگی کو بدل دیا اور مجھے سوچنے پر، اپنے آپ کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ واقعہ تو یقیناً غم اور صدمے کا ہوتا ہے، لیکن زندگی بدلنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس واقعے کو ہم نعمت کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہوا کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی بدل گئی، احساس پیدا ہو گیا، شعور جاگ گیا، غفلتوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب تک زندگی کا کوئی طرز نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، جیسا چاہا زندگی گزر رہی تھی، نہ کوئی ہدف تھا، نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی راستہ تھا، بس صبح کرتے تھے، شام کرتے تھے، کام کاروبار کو جایا کرتے تھے، ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک صحیح طرز سے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، گزشتہ پر توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور آئندہ کی زندگی اللہ کی مرضی اور منشا پر ڈالنی ہے۔ یہ احساس، یہ شعور، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ کو پیدا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کا انتقال کا وقت ہوا، زندگی ان کی دو طرح کی گزری تھی۔ ایک وہ زندگی تھی جو اسلام لانے سے قبل کی زندگی تھی، پہلے کی زندگی تھی۔ عمر بن عاص تھے، مکہ کے مشرکین کے سرداروں میں اور بہادر انسانوں میں اور سمجھداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص۔ جب یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کی زمین نے اپنے 2 ہیرے نکال کر ہمیں دے دیے، یعنی ان کے آنے سے مکہ والے
مشرکین کی صفوں میں دھڑاریں پیدا ہو گئی ہیں. وہ اپنے مشوروں میں اب خالی پن محسوس کرتے تھے کہ دو سمجھدار، باصلاحیت، بہادر شخص ہماری صفوں سے نکل کر مسلمان ہو گئے. ایسے تھے یہ، یعنی اسلام لانے سے قبل اسلام کی مخالفت میں اور اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنے میں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں کوئی کمی نہیں کری. اسلام لیا ہے. اسلام لانے کے بعد بھی دونوں حضرات سے اللہ نے بڑا کام لیا. حضرت خالد بن ولید، حضرت عامر بن عاص، جب انتقال ہو رہا تھا حضرت عامر بن عاص کا، رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت تھا، اپنی گزری زندگی پر رو رہے تھے کہ میں نے دو طرح کی زندگی گزاری ہے. اسلام سے پہلے کی زندگی تو بالکل جہالت کی زندگی تھی، جہنم کی زندگی تھی، غفلت کی زندگی تھی. وہ زندگی تو مجھے بالکل ہی بربادی کی طرف لے جا رہی تھی. اور جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو زندگی گزاری، وہ ایک میری چمکتی دھمکتی زندگی تھی. پھر اپنا اسلام لانے کا واقعہ سنانے لگے روتے ہوئے. جو لوگ ان کے انتقال کے وقت موجود تھے وہ ان کے پاس بیٹھے تھے کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے اپنی گزری زندگی مجھے رلا رہی ہے. میں اللہ کے پاس جانے سے نہیں گھبرا رہا، مجھے تو خوشی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ملاقات ہوگی، لیکن گزری زندگی پر رو رہا ہوں. کہا کہ جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کری کہ ہاتھ بڑھائیں اور مجھے اسلام پر بیعت کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھ پیچھا کر لیا. آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، اسلام قبول کرو نا. کہنے لگے اللہ کے رسول اسلام تو میں قبول کر لوں گا، لیکن اب تک کی جو میری زندگی تھی جو اسلام کی مخالفت میں گزری ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے میں گزری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، احساس دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی صحبت میں ابھی پہلی دفعہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں. اور فکر کیا ہے کہ میں نے تو آپ کو ستانے میں، اسلام کو نقصان پہنچانے میں زندگی گزار دی، تو اس زندگی کا کیا ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں نہیں معلوم. تسلی دی، تسلی دی. انسان کو جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی کا سامان بھی کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم. جب کوئی صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عمر تمہیں نہیں پتا کہ جب کوئی اسلام کی خاطر ہجرت کرتا ہے، تو نے مکہ چھوڑا، مدینہ آئے، وہاں پہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے، تو یہ ہجرت اسلام کی خاطر اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ عمر تمہیں نہیں معلوم کہ جب کوئی حج کرتا ہے تو حج یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حج سے پہلے کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کا سامان دیا کہ یہ تم جو اپنی گزری زندگی پر پریشان ہو رہے ہو، پریشان مت ہو. تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ اور استغفار کر رہے ہو، تمہاری گزری زندگی پہ اللہ تعالیٰ معافی کا قلم چلا دیں گے. اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ ہمارے اندر جس وقت احساس جاگ گیا، احساس ندامت گزری زندگی پر توبہ اور استغفار کہ میں نے جو کیا اب تک غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو پھر انسان اپنی زندگی کو بدلتا ہے اور اگلی زندگی سوچ سمجھ کر گزارتا ہے. یہی مقصد ہے، یہی ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے، یہی ہماری مل بیٹھنے کا مقصد ہے، اور یہی مقصد اور یہی نیت ہونی چاہیے دینی بات کے سننے کی، کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، ہم اللہ کی مرضی اور منشا کی زندگی کو اختیار کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے. مشہور شاعر ہیں جگر مراد آبادی، مشہور شاعر ہیں، ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں. ان کے دوست تھے خواجہ حزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے. سرکاری عہدے پر بڑے منصب پر فائز تھے، انگریزوں کے دور کے یہ بڑا عہدہ ان کے پاس تھا، لیکن حلیہ ان کا نیکوں والا تقوی والا حلیہ، لمبا کرتا، داڑھی، ٹوپی. تو جگر مراد آبادی جو کہ ایک شاعر تھے، اور شاعروں کی زندگی تو غفلتوں کی زندگی ہوتی ہے، اس میں پینا پلانا بھی چلتا ہے. تو جگر مراد آبادی نے اپنے دوست خواجہ صاحب کو دیکھا اور کہا، خواجہ صاحب یہ آپ کی زندگی میں یہ حلیے میں تبدیلی کیسے آئی؟ آپ کا تو یہ حلیہ نہیں تھا. تو جگر مراد آبادی کو حضرت خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ بھائی حضرت تھانوی تھانہ بھون میں ایک بزرگ ہیں حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی صحبت نے مجھے ایسا بنا دیا. ایسا نہیں تھے خواجہ صاحب، ایسے نہیں تھے. ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے کے سرکاری ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، ایسے نہیں تھے، لیکن مجھے ایسا بنا دیا. تو جگر مراد آبادی نے کہا تبدیلی کا وقت آ گیا تھا ان کا بھی، کہ میں بھی جا سکتا ہوں، میں بھی چل سکتا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا بھائی میں پہلے حضرت سے پوچھ لوں، کیونکہ خواجہ صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی تم تو پیتے بھی ہو، تو حضرت کی خانقاہ میں پہلے اجازت لے لوں حضرت سے. تو حضرت سے آ کر کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جگر مراد آبادی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. ایک نام تھا، حضرت کو پتہ تھا وہ کیا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا میں نے کہا میں پہلے اجازت لے لوں. تم نے کیوں اجازت کا کہا؟ آنے دو، جو ان کا ذاتی عمل ہے وہ خانقاہ میں نہیں ہوگا، اس کے لیے میں اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا. اللہ والوں کی محبت دیکھیں. بعض دفعہ دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ ہم اللہ والوں کے قریب جائیں، علماء کے قریب جائیں تو میں اندازہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کا ایک اپنا ذاتی عمل ہے، وہ بھی چھوٹ جائے گا. یہاں آ رہا ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، پینا پلانا، لیکن وہ عمل میں خانقاہ میں تو نہیں کر ہو، تاکہ اور لوگ بھی متاثر ہوں گے. میں اس کام کے لیے اس کو اپنے گھر دے دوں گا، وہاں رہیں، مجلس میں آ جائیں، مجلس میں بیٹھیں، مجلس کے بعد وہاں چلے جائیں. جگر مراد آبادی خواجہ صاحب نے جا کر پیغام دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ آ جاؤ. حضرت کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، حضرت کو پتہ ہے، اور حضرت نے نا اس کام کے لیے اپنا گھر تمہارے رہنے کے لیے مقرر کیا ہے. جگر مراد آبادی اور انڈیا شاعر ہیں، دنیا جانتی ہے. کچھ بھی ہو، ایمان والا تو ایمان والا ہوتا ہے. ان کے بارے میں لکھا کتابوں میں. ایک دفعہ مشاعرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں، ہوتے تھے بہت، تو یہ بھی اس مشاعرے میں شریک تھے. ہندو شاعر بھی تھا، سامنے بیٹھے میں ہندو شاعر بھی تھے، مختلف شاعر تھے. اور جس وقت وہ مشاعرہ چل رہا تھا، شعر و شاعری چل رہی تھی، رات کے 2-2:30 بج رہے تھے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. تو انہوں نے اس وقت اپنا جو برا عمل تھا پینا، وہ اس میں پی کر یہ شاعری کر رہے تھے، یعنی شراب نوشی سے شاعری چل رہی تھی. اسی نشے کی حالت میں شاعری چل رہی تھی. سامنے بیٹھا ایک ہندو شاعر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے شعر میں گستاخی کری. سامنے بیٹھا ایک ہندو شاعر، مشاعرہ چل رہا ہے، اس نے اپنے شعر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری. جگر مراد آبادی کی آنکھیں بنتی نشے میں، آنکھیں کھل گئیں. ایمان کہتے ہیں اس کو. ایمان جو اللہ نے ہمارے سینے میں رکھا ہے، یہ ایمان کبھی نہ کبھی
اس کا چراغ جلتا ہے. بھائی اس کی چراغ کو جلانے کے لیے نا تھوڑے سے ایک ماحول میں آنا پڑتا ہے. جتنا ہم اس ماحول سے کٹتے ہیں، دینداروں کے ماحول سے، مسجد کے ماحول سے، قرآن سے اور احادیث سے دور ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کا چراغ تو ہے وہ بجھنے کے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس ماحول میں آتے ہیں، نیک لوگوں کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، تو وہ چراغ نا زور پکڑتا ہے، روشنی بڑھتی ہے. تو جگر مرادہ وادی کے ایمان کا چراغ تھا سینے میں. اسی نشے کی حالت میں آنکھیں کھل گئیں اور اس شاعر کو مخاطب کر کے کہا، جو تم نے ابھی بکواس کری ہے نا اپنے شعر میں، اس کو واپس لو. بھرے مجمع میں تمہیں اپنے شعر کو واپس لینا یہ ایک بہت بڑی ضلالت ہے، یعنی بے عزتی ہے شاعر کی. جو لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے شعر کو اپنے منہ میں واپس لینا اپنی غلطی کا اعتراف ہے. جو جگر مراد آبادی نے اس نشے کی حالت میں کہا کہ اپنے شعر میں جو تم نے ابھی بکواس کری ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو کہ میرے نبی ہیں، تیرے نبی نہیں ہیں، تو ہندو ہے، تو اس شعر کو واپس لے اور اس بھرے مجمع میں اپنی غلطی کا اعتراف کر، نہیں تو میں تیری گردن یہیں اڑا دوں گا. کتابوں میں لکھا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. شاعر ہیں کچھ، وہ شاعر بھی ہیں. انسان مسلمان کیسا بھی ہو، کتنا ہی برا کام کرتا ہو، لیکن ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگتی ہے. اس کو مجبور کیا اس حالت میں، اس نے اپنا شعر بھرے مجمع میں واپس لیا. کس قدر اس کو بے عزتی پر مجبور کیا، اور شعر واپس لے کر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہ اپنے پینے پلانے میں یہ ہوتا ہے ایمان. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچ گئے. حضرت سے آ کر کہا، پہلی مجلس میں جب بیٹھے بیان سنا، حضرت کے بیان کا دل پہ اثر ہوا، تو حضرت سے جا کر کہا 3 دعائیں کروانے آیا ہوں، 3 دعائیں کرانے آیا ہوں، 3 دعائیں میرے لیے کر دیں. حضرت نے فرمایا اچھا میں کر دیتے تمہارے لیے. جیسے اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس. جگر مراد آبادی اپنے لیے 3 دعائیں کروا رہے ہیں حضرت سے. پہلی ملاقات ہے حضرت کی خانقاہ میں. پہلی دعا یہ ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں. حضرت نے فرمایا اچھا. دوسری دعا یہ ہے میں شراب چھوڑ دوں. حضرت نے یہ بھی دعا کر دی، شراب. تیسری دعا یہ ہے کہ میں حج کر لوں. کتنی پیاری پیاری دعائیں کرائی ہیں حضرت نے. یہ تینوں دعائیں کر دی. ان کے لیے اللہ والے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، تینوں دعا قبول ہو گئیں. جب شراب چھوڑنے کا عزم کر لیا وہیں سے، اب طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو ہسپتال میں داخل ہوئے. تو دہلی کے ہسپتال میں داخل تھے. ہسپتال کے ڈاکٹروں کا ایک بڑا بورڈ، ایک بڑے شاعر کے جیسے یہاں کا کوئی بڑا آدمی، بڑا اینکر، اس طرح کے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں. تو ان کے پاس بھی دنیا کے وہاں کے سارے بڑے بڑے ڈاکٹر جمع ہو گئے اور کہا کہ جگر تم نے شراب ایک عرصے پی ہے، ایک دم چھوڑ رہے ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ چھوڑ دینا. جگر نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ تھوڑی تھوڑی پیتے رہو جیتے رہو گے، تھوڑی تھوڑی پیتے رہو جیتے رہو گے. اور جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر میں چھوڑ دوں گا مر جاؤ گے. ایمان تو جاگ گیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی. کہا کہ شراب پی کر جینا مجھے پسند نہیں ہے، شراب چھوڑ کر کل کے بجائے آج کا مرنا مجھے قبول ہے. یہ ہوتا ہے ایمان کہ شراب چھوٹتی ہے آج چھوڑوں گا اللہ کی نافرمانی، کل نہیں چھوڑوں گا. تبدیل جب جس زندگی بدلتی ہے احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج چھوڑوں گا، مرتا ہوں مر جاؤں. زندہ رہے، حج بھی کیا. پھر جب شراب چھوٹی تو حج کو گئے، اللہ تعالیٰ نے دوسری دعا بھی قبول کر لی. پھر حج کر کے جب واپس آئے تو داڑھی بھی رکھ لی. تینوں دعائیں قبول ہو گئیں. یہ جگر مراد آبادی ہیں. کیا زندگی تھی؟ غفلت کی زندگی تھی، شعر و شاعری تھی. شاعر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پیسوں کی تو کوئی کمی ہوتی نہیں ان کے پاس. پیسے تو ان کے اوپر نچھاور کیے جاتے ہیں، اور جب پیسہ ہوتا ہے تو انسان خدا کی نافرمانی میں لگتا ہے. پینا پلانا تھا، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور ایک احساس پیدا ہوا کہ میں غلط کر رہا تھا، وہی احساس میں عرض کر رہا تھا اپنی بات کے جو میں شروع کی تھی، جب احساس پیدا ہو
تو پھر انسان کہتا ہے بس اپنے آپ کو بدلنا ہے، آج ہی بدلنا ہے، ابھی بدلنا ہے، بس اللہ کو ناراض کر کے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ سب کے سینوں میں ہے۔ یہ جس وقت جاگے گا، یہ جس وقت یہ ایمان اٹھے گا، انسان کو ساری برائیاں چھوڑ دے گا۔ وہ ایمان ہمارے سینے میں ہے، لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ایمان بہت ہلکا سا دیے کی طرح ہو گیا ہے، ابھی وہ روشنی اس میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایمان ہے، جس وقت وہ ایمان جاگ گیا تو انشاءاللہ ساری برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی، ساری اچھائیاں بھی کریں گے۔ پھر ایمان جس کا جاگتا ہے، اس ایمان والے کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر کے جیوں گا، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جیوں گا۔ ایک لمحہ بھی اس کو اللہ کی ناراضگی پہاڑ دکھتی ہے، اور گنہگار کو اللہ کی ناراضگی جیسے مکھی بیٹھی اڑا دی۔ گنہگار کے لیے اللہ کی ناراضگی معمولی بات ہے کہ مکھی بیٹھی اڑا دی، اور اللہ کے فرما برداروں کے لیے اللہ کی نافرمانی پہاڑ ہے، پہاڑ جیسے پہاڑ گر گئے میرے اوپر، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو یہ زندگی اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے بھائی۔ کب تک ہم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم اللہ سے دور رہیں گے؟ جیسے بیٹا ہو، باپ بھی ہو، ماں بھی ہو، لیکن بیٹا ماں باپ سے ملتا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایک احساس تو ہو کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ناراض ہیں۔ وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ مجھے موقع لگے اماں ابا کو راضی کر لوں، مجھے موقع لگے اماں ابا کو راضی کر لوں، تو وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ جب وہ اماں ابا کو راضی کرتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے کہ ابا خوش ہو گئے، ابا نے معاف کر دیا۔ تو بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اماں ابا سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ آج جو پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گولیوں سے سکون نہیں ملتا، کھانے پینے سے سکون نہیں ملتا، رہنے سہنے سے سکون نہیں ملتا، اچھے گھر، اچھا کھانا پینا، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جو سکون ملے گا نا، پھر کانٹوں پر بھی سکون ملے گا، پھر دال روٹی بھی اچھی لگے گی، پھر انسان کو پھٹے پرانے کپڑوں میں مزہ آئے گا، پھر جھوپڑی بھی اچھی لگے گی، اور پھر بنگلوں میں رہو، کہیں بھی رہو، سکون ملے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو ہم کتنی اچھا کھانا پینا کر لیں، کتنا اچھا اوڑھنا پہننا کر لیں، کتنا اچھا رہنے کے مکانات بنا لیں عالیشان، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ان دیواروں میں سکون تھوڑی ہے۔ ان دیواروں میں اور ان لباس میں اور ان نوالوں میں، کھانے کے بہترین کھانے پینے کے نوالوں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے سکون نکال دیتے ہیں۔ انسان پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، آج ہمارا یہی حال ہے، بے قرار گھوم رہے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ کاروباری کہتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میں ایک پل بھی سکون میں نہیں ہوں۔ ایسے لوگ اپنی بے چینی اور بے قراری کا روتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن بس زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو بھائی یہی تو اللہ کا عذاب ہے کہ سب کچھ ہے اور سکون کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تو سکون کے لیے کیا تھا، دولت کمائی تھی اس لیے کہ سکون سے رہیں گے، سکون نہیں تو ایسی دولت کس کام کے؟ اتنا بڑا گھر بنایا تھا، اتنا عالیشان اور اتنا مہنگا گھر بنایا تھا، سکون کے لیے اس گھر میں سکون نہیں تو مت سوچنا ہے نا کہ سکون کیوں نہیں ہے، سوچنا ہے۔ یہ سوچ جس وقت جاگ گئی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے کہاں سکون ملے گا؟ کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس کی مثال ہمارے علماء بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا باغی ہو، اس نے اپنے ملک کے خلاف کوئی بغاوت کی ہو تو وہ اپنے ملک میں سکون سے نہیں رہ سکتا، سارے ملک کی ایجنسیاں ہوں یا ادارے ہوں اس کو پکڑیں گے، اس کو ڈالیں گے جیل میں۔ ایک گھر کا باغی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ گھر کے اندر سکون سے نہیں رہ سکتا، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، نکلو گھر سے، ہمیں ناراض کر کے تم سکون سے رہو گے، ہماری نافرمانی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا باغی اس کائنات پر کیسے سکون سے رہے گا؟ ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں اور ہم کہیں ہم زمین پہ سکون سے چلیں، ہم کھائیں بڑے مزے سے، ہمارے کاروبار بھی چمکتے رہیں اور کوئی پریشانی نہ ہے، اللہ کو ناراض بھی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور ہم سب اب اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں
کہ ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو سکون میں آئیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو پھر سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہی سوچ جب پیدا ہو گئی تو سمجھیں شعور، احساس جاگ گیا ہے، احساس جاگ گیا ہے، احساس جاگ گیا ہے۔ جب احساس جاگ جائے تو بس اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لیں، اور اب سب سے پہلے کام تو یہ ہو کہ جو اب تک اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور جو عبادتیں ہیں ان کو شروع کر دیں، اللہ کی فرما برداری والے کام شروع کریں، علماء سے مشورہ کریں، اللہ والوں سے مشورہ کریں، ان کے مشورے سے زندگی گزاریں، اور پوچھ کر زندگی گزاریں، گزری زندگی پر زیادہ پریشان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر میں بدل گیا تو میں نے جو یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے، شیطان یاد دلاتا ہے، شیطان دلاتا تم نے وہ بھی کیا، تم نے تو یہ کیا ہے، تم کہاں اپنے آپ کو بدلنے چلے، تم کہاں سے ہو گئے نا بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی۔ اس طرح کی مثالیں دے کر نا ہمارے خاندان، ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ مایوس کرتے ہیں، زندگی کیسے گزاری ہے اور اب بدلیاں نوازی، ایسے نہیں بولنا چاہیے کسی کو۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ماشاء اللہ دیکھو یہ کیسا تبدیل ہو گیا۔ ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، ہمارے یہاں حوصلہ شکنی ہے کہ ایک نوجوان جس کی زندگی جیسے بھی گزری اب وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے تو آواز لگائیں گے، ہاں بھائی مسجد کو چلے، ہاں اب تک کیا کرتے رہے سب پتہ ہے ہمیں، اب بیچارے کے حوصلے توڑ رہے ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ یار کتنا اچھا ہو گیا، ماشاء اللہ یہ تو نماز کو لگ گیا، کتنی بڑی بات ہے، یہ تو مسجد جاتا نہیں تھا اب مسجد جاتا ہے دوڑے، یہ تو پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا اب قرآن پڑھتا ہے، یہ تو پہلے کسی سے ملتا نہیں تھا بدتمیزی کرتا تھا اب دیکھو سب سے کتنی عزت سے بات کرتا ہے، پہلے اپنے ابا سے تمیز سے بات نہیں کرتا تھا اب دیکھو اپنے ابا کو کتنی عزت دے رہا ہے۔ یہ چیزیں حوصلہ افزائی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، آپ کے گھر میں ہم سب جمع ہیں، اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کی زندگیوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم آئندہ کی زندگی پر آپ کی مرضی اور منشا سے گزارنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ عافیتوں کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اپنی عظمت اور اپنی محبت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ اللہ اپنی عظمت، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، جس چیز کی محبت ہوتی ہے، جس چیز کی قدر ہوتی ہے، اللہ اسی کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اسی کو منانے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت اور محبت جیسی ہونی چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اللہ وہ نہیں ہے۔ اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنی عظمت اور محبت کو بھر دیجیے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں کی اتباع ہمارے سینوں میں بھر دیجیے۔ قرآن کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں اتار دیجیے۔ اللہ ہمارے سینوں میں ان چیزوں کی عظمتوں کو بٹھا دیجیے تاکہ یا اللہ ہم ان کو ہمیشہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں صحت دے دیجیے، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ہم میں سے بے روزگار ہیں سب کو حلال جائز طیب روزگار عطا فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے۔ دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں خوشیاں راحت نصیب فرما دیجیے۔ دنیا آخرت کے غم دکھ صدموں سے بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔